جی، آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے یہ مڈل ایسٹ میں جو جاری بحران ہے اس کے حوالے سے ہے، اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، اور لبنان اور ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے بہت سے دوستوں نے میرے سے فرمائش کی کہ میں اسرائیل، فلسطین اور ایران کے حوالے سے جو موجودہ کشیدگی ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے اس پہ ضرور جو ہے ویلاگ کروں، کیونکہ میں اسرائیل بھی جو ہے وہ جنگ کے دوران جا چکا ہوں اور وہاں پہ میں نے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کیا، اور وہاں پہ چونکہ میری جو بیٹ ہے وہ سیکورٹی اور ٹیررزم ہے، تو اس حوالے سے جو میرے پاس جو تمام معلومات ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ایک رائے جو ہے وہ قائم کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لڑائی تھی یہ 7 اکتوبر 2023 کو ہفتے کے روز حماس نے جو ہے وہ اسرائیل کی حدود میں جب داخل ہوئے اور 2-3 دن وہ وہاں پہ رہے، تو اس کے نتیجے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اور اس دوران 40 سے 45 ہزار جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد افراد شدید زخمی ہیں۔ اس کے بعد جو نقصان ہم نے دیکھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اسرائیل نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ حماس کے ایریے میں انہوں نے بہت جو ہے وہ کارپٹ بمباری کی، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بے گھر ہوئے، اور ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے جو غزہ کے لوگ تھے وہ پھر ویسٹ بینک کی طرف چلے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو اس دوران بھی ان کے اوپر بہت سے جو ہمارے پاس جو خبریں آئی وہ یہ تھی کہ وہاں پر بھی جو قافلے تھے ان پر بھی بمباری کی گئی، وہ کیمپ جہاں پہ ریفیوجی رکھے گئے تھے وہاں پر بھی بمباری ہوئی، اس میں بڑے تعداد میں خواتین اور بچے بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویسٹ بینک میں جو ہے پھر اسرائیلی جو افواج ہے انہوں نے کارروائی کی، اور وہاں پر جو ہے جو ہم نے دیکھا کہ جو ٹارگیٹڈ کارروائی کی گئی، اور وہ لوگ جو حماس کے جو لیڈر تھے جہاں پہ وہ چھپے ہوئے تھے یا وہاں پہ انہوں نے کوئی جگہ بنائی ہوئی تھی تو ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب جو ریسنٹلی جب انہوں نے حماس کے جو اعلیٰ قیادت تھی اور جو کہ پہلے درجے کے جو قیادت تھی ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا، نہ صرف شام میں، نہ صرف لبنان میں، نہ صرف فلسطین میں، بلکہ ایران کے اندر بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور حماس کے جو مین لیڈر تھے اس کو تہران میں جو ہے وہ ایک سیف ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے بہت جارحانہ پالیسی اپنائی، اور وہ لوگ جن کے بارے میں ان کو شبہ یا شک ہے کہ یہ ان کی سیکورٹی کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں اور آگے ان کے لیے کوئی بھی جو ہے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، تو ان کو بلا تفریق چاہے جہاں پر بھی ان کو انفارمیشن ملی وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے نہ صرف فضائی کارروائی کی ہے بلکہ زمینی کارروائی بھی کی ہے، اور اس کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ایران سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس کے بعد وہ ایران کی طرف جو ہے وہ اپنا جو کارروائی کا جو رخ ہے وہ موڑے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ایران کے جو ایک جس کو ایرانی حکومت کہتے تھے کہ ہمارا سفارت خانہ تھا، اس کو بھی جو ہے انہوں نے وہ ٹارگٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک جو جنرل تھے وہ جو ہے اس میں ٹارگٹ ہوئے، اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ حزب اللہ اور حماس کی جو ہے فنانشل اور ملٹری سپورٹ کر رہے ہیں، اور ٹریننگ کے معاملات میں بھی ان کی جو ہے وہ بہت جو ہے مدد کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس جنرل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور اس جنرل کو جب واپس لایا گیا ایران میں تو اس کے جنازے میں بھی جو ہے وہاں پہ بم بلاسٹ کیے گئے تھے، اور سینکڑوں لوگ اس میں وہ ہلاک یا شہید ہو گئے تھے۔ یہ وہ معاملات تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے بھی بہت سے معاملات پہ جو ہے وہ انہوں نے میزائل جو پہلا حملہ کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ جو ان کا ایران کا جو حملہ تھا اس میں پہلے انہوں نے جو مغربی ممالک اور امریکہ کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک لمیٹڈ ایک اٹیک کریں گے، اور اس کے جو ہے کوئی نقصان اتنا نہیں ہوگا، اور ان کے پاس جو اسرائیل ہے ان کے پاس ایسی سسٹم ہے کہ وہ ان حملوں کو روک سکے۔
تو ایران نے جو بنیادی طور پر وہ حملہ اس کو پہلا حملہ کیا تھا، اس کو جو ہے امریکہ کے ساتھ وہ شیئر کیا گیا تھا، اور ایران کے اندر جو سوئٹزرلینڈ کے جو سفیر تھے اس کے تھرو پر امریکہ اور مغربی ممالک کو پیغام بھیجا گیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایران کے اندر جو ہے جو موجودہ رجیم ہے اس کے اوپر بہت پریشر تھا کہ اتنے کچھ واقعات ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جوابی اقدام ضرور اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ حسن نصر اللہ کو تہران کے اندر مارا گیا، تو ایرانی حکومت نے جو ہے وہ دعوے کیے تھے کہ اب ہم وقت اور جگہ کا تعین کریں گے اور ہم جوابی حملہ کریں گے، اور اسرائیل بھی جو ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایران تک پھیلے، اور اسرائیل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو موجودہ صدر ہے اور اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے الیکشن سے پہلے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے اپنے جو تمام اہداف ہے اس کو جو ہے پورا کرے۔ اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر اسرائیل جو ہے وہ اپنے اہداف میں کامیاب بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس میں جو ایران نے ابھی دوبارہ جو حملہ کیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کی جو بنیادی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لبنان میں جو ہے حزب اللہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، بلکہ جو پیجز تھے وہ پٹے تھے، اس میں کافی سینکڑوں لوگ ان کے جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ پھر گراؤنڈ کی لڑائی ہوئی ہے، ڈرون انہوں نے بھیجے تھے، ڈرون اٹیک کیے گئے، فضائی حملے کیے گئے، اور چونکہ سب کو معلوم ہے کہ حزب اللہ جو ملیشیا وہ ایرانی سپورٹڈ ہے، تو بنیادی طور پر یہ ایک ایران کو پیغام دیا گیا تھا۔ اس وقت جو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے، ہمارے سے بہت سے دوست یہ سوال کر رہے ہیں کہ اسرائیل اتنے جارحانہ کارروائیاں کیوں کر رہا ہے اور جنگ کو کیوں پھیلانا چاہ رہے، تو اس کے لیے آپ کو اسرائیل کی پولیٹکس کو سمجھنا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہے جنگ سے پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ وہ غیر معروف ہو گئے تھے، اور اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو اس کی حکومت کسی بھی وقت جا سکتی تھی۔ اب یہ جنگ ہے کہ پچھلے ایک سال سے وہ جنگ کے حالت میں ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی جو حکومت ہے وہ اس کو وقت مل رہا ہے، اور چونکہ ملک کے اندر اسرائیل کے اندر اس ٹائم ہنگامی حالات ہے، تو اس حوالے سے لوگ جو ہے ابھی تک جو نیتن یاہو کی جو حکومت ہے وہ چل رہی ہے، اور اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید نیتن یاہو اس وقت برسر اقتدار میں نہیں ہوتا۔ دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کے اندر بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور بہت سے جو سیاسی تجزیہ کار ہے اور سیاسی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جن کا مڈل ایسٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ان کا تجربہ ہے اس حوالے سے، کہ حماس سے باقاعدہ طور پہ یہ حملہ کرایا گیا تھا، اور ہم نے جب دیکھا کہ 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، اور ہمیں خبریں سننے کو ملی کہ حماس کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو چکے ہیں، کئی دیہات کے اوپر قبضہ بھی کر لیا ہے، تو اس وقت اگر آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ دیکھیں تو بہت سے ہمارے جو مسلمان دوست تھے جو کہ مذہبی طور پر ان چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بڑی فتح ہے اور آخری جنگ ہے، اور اب جو ہے ہم اسرائیل کو بھی فتح کر لیں گے، اور یہ چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی تباہی لے کے آئے گا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس وقت جو دفاعی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا اور سمجھنا ہے کہ حماس کے اندر کچھ ایسے عناصر تھے جو اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے، اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر یہ حملہ کیا گیا۔ یہ سیاسی جو دفاعی جو مبصرین ہیں، یہ بقول ان کے یہ غلطی ان سے کروائی گئی باقاعدہ طور پر، اور جب حماس نے حملہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک مظلوم کے طور پر پیش کیا، تو اس وقت یورپین ممالک اور تمام جو مغربی ممالک تھے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے دکھائی دیے، اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ ہفتہ 10 دن کے بعد اسرائیل نے کس طریقے سے جو ہے وہ جوابی اقدامات کیے، اور کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ
انہوں نے غزہ کے اندر جو ہے کارروائیاں شروع کی، اور اس کے بعد ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ اسرائیل نے جو جارحانہ کارروائی کی ہے اس میں بہت سے فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، پھر وہ ویسٹ بینک میں بھی کارروائیاں کرتے ہیں، اور اب لبنان کے اندر بھی آ گئے ہیں، اور اب جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی جو ہے معاملات خراب دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے اوپر جو دوسرا حملہ کیا گیا ہے اس میں ایرانی حکام یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو جنگی کچھ جہاز تھے ان کو اس کا نقصان پہنچا ہے، جبکہ ہمیں آزاد ذرائع سے اس حوالے سے ابھی تک تفصیلات نہیں پہنچی، لیکن جو دفاعی تجزیہ کار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک اس سے اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اس حملے کے حوالے سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں، حملے سے پہلے امریکہ اور مغربی جو ممالک ہے اس کو جو ہے ایران نے اپنے حملے کے حوالے سے بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ ایک لمیٹڈ حملہ ہوگا اور یہ اب ہماری مجبوری بن چکی ہے۔ اب ایران جو ہے وہ ایران کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے یہ حملہ کس نوعیت کا ہوگا اس حوالے سے آج وزیر دفاع کا بھی بیان آیا ہے کہ یہ سرپرائز حملہ ہوگا، اور اس سے ایران پریشان ہوگا کہ کیا اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ امریکن نہیں چاہتے کہ جو ہے امریکن جو ہمارے جو ان کے آفیشل ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ اسرائیل کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ ایرانی ایٹامک جو پلانٹس وغیرہ ہے اس کے اوپر حملے کے بجائے جو دوسرے آپشن ہیں وہ استعمال کریں، لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس معلومات یہی ہے کہ اسرائیل ایران کے ایٹامک پلانٹس سمیت جو فوجی اور جو فضائی تنصیبات ہے اور ان کی جو تیل کی جو ڈپو ہے اور ان کے تیل کی تنصیبات ہے اس کے اوپر جو حملے کی جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ حملہ کب ہوگا اس کے حوالے سے ابھی قطعی طور پر کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جب 7 اکتوبر کو جب حملہ ہوا تو اس میں اسرائیلی عوام کی ذہن میں بھی جو ہے وہ بہت تبدیل ہو گئے ہیں۔ بہت سے اسرائیلی عوام جو کہ جنگ مخالف بھی ہوتے تھے تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جنگ توپی گئی ہے، اور اگر ان حالات میں اگر حکومت کو سخت اقدامات بھی کرتے ہیں تو اس حوالے سے اتنا جو رد عمل جو اسرائیلی عوام کی طرف سے نہیں دکھایا گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے چن چن کے حماس کے جو کمانڈروں کو انہوں نے مارا ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ کے جو مین لیڈر تھے ان کو بھی مارا ہے، اور اگر ہم ان کارروائیوں کا بغور جائزہ لیں تو اس میں ہمیں ایک چیز جو ہے وہ نظر بڑی آسانی سے آتی ہے کہ ایران کے اندر جو اسرائیلی آفیشل کی جو سیف ہاؤس ہے اس کے ایک کمرے میں جو ہے وہ ان کا حماس کا لیڈر تھا، اور وہاں پہ وہ مقیم تھا، تو اس کی انفارمیشن کس نے پھر دی اسرائیل کو، اور ایسا ٹارگٹ حملہ کیا کہ اس کمرے کے ساتھ دوسرا ایک کمرہ تھا اور اس میں بھی ایک اور حماس کا لیڈر موجود تھا، لیکن اس کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اور صرف اس کمرے کو نشانہ بنایا گیا۔ اتنا ٹارگٹ کارروائی کی گئی تو لازمی طور پر ایران کے اندر بھی جو ہے اسرائیلی لوگ موجود تھے، ایجنٹ موجود تھے جنہوں نے انفارمیشن دی، اور بروقت کارروائی کی گئی، اور اس طریقے سے جو ہے پلان حملہ کیا گیا۔ یہی چیز جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں حزب اللہ کی جو لیڈرشپ کو جب مارا گیا تھا تو اس سے پہلے جو ہے ایرانی انٹیلیجنس نے ان کو مطلع کر دیا تھا کہ آپ کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور آپ اپنی جگہ بھی تبدیل کرتے رہیں، اور آپ کوشش کریں کہ سیریا یا ایران آئیں تو وہاں پہ ہم آپ کو پناہ دیں گے، اور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی چیزیں چل رہی تھی، لیکن جگہ تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو بلڈنگ تھی وہ بالکل زمین کے نیچے جو تہانے میں تھے، اور جس طرح حملہ کیا گیا ہے اور پوری جو ٹارگٹ حملہ کیا گیا تھا تو اس میں پوری انفارمیشن اسرائیلی حکام کے پاس موجود تھی۔ تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جو سیکورٹی کے حوالے سے جو اسرائیلی جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور وہ تمام جو ان کے لیڈران ہیں، چاہے حماس کے ہو چاہے حزب اللہ ہے، اس کے حوالے سے ان کے آمد و رفت کے حوالے سے بالکل باخبر ہیں، اور ان کے پاس اطلاعات آتی ہیں، تو گھر کے اندر ہی سے بھی جو ہے انفارمیشن ان کو جا رہی تھی، تو اسی وجہ سے ان کے جو اٹیک تھے وہ کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب جو ہے بہت سے دوست یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا جو موجودہ حالات ہیں کہ
اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر بھی بمبارمنٹ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ویسٹ بینک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی آباد کاریاں ہو رہی ہیں، یہودیوں کو وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے۔ اور اب لبنان میں بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ فوج اندر داخل کر دیا، لیکن اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس معلومات یہ ہے کہ اسرائیلی جو انٹیلیجنس اور فضائیہ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کے اوپر جتنا انحصار کر رہا ہے، تو اس وقت کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے پاس دنیا کی جو بہترین جو انٹیلیجنس سسٹم موجود ہے، ان کے پاس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہے، ان کے پاس لوگوں کو بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ڈیٹی چیزیں موجود ہے۔ فضائی کارکردگی کے حوالے سے ان کا ایئر فورس دنیا کے بہترین ایئر فورس میں موجود ہے، میزائل ڈیفنس سسٹم ان کا بہترین ہے، لیکن گراؤنڈ میں جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ نے کہیں نہ کہیں پہ اسرائیلی فوجیوں کو نقصان ضرور پہنچایا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے اب جتنی لڑائی چڑھ گئی اور 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جو مغربی ممالک اور امریکہ ہے وہ اس لڑائی اور اس جنگ کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن اس کے روکنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کرتے۔ تو اس میں پہلے بات کی ہے کہ اسرائیل کی جو یہ ابھی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن انتخابات تک وہ جتنی بھی سمجھتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسند یا جو خطرہ بن سکتے ہیں اسرائیل کو، ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد ایسے حالات بنائیں کہ اپنے جو آس پاس کے جو بارڈر ہے اس کو محفوظ کرے، تاکہ اگلے 1-2 دہائیوں تک اسرائیل کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو ویسٹ بینک میں ہیں وہ مزید تعمیراتی کام کرے اور وہاں پہ یہودی آباد کاری کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اسرائیل جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریا کے بھی کچھ حصے، اردن کے بھی کچھ حصے، سعودی عرب کے بھی کچھ حصے، اور بڑا حد تک یہ جگہ قابض کرنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ اسرائیل یہ اتنی بڑی لیول پہ کارروائی کر رہی ہے۔ اگر میں اپنے ذاتی طور پہ اپنے تجربے کے حوالے سے بتا رہا ہوں تو اس بات میں مجھے حقیقت دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، البتہ اسرائیل یہ ہے کہ اپنے جو آس پاس غزہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتا ہے۔ جو ویسٹ بینک ہے اس میں مزید جو تعمیراتی کام ہو سکتا ہے، یہودیوں کو آباد کاری کی جا سکتی ہے۔ لبنان کے ساتھ اپنے بارڈر کو سیکور کر سکتا ہے، لیکن اس لیول پر وہ اتنا نہیں جا سکتا، اور اس کی بنیادی وجوہات ہے۔ آپ اگر یہ لینڈ اتنا لینڈ اگر آپ جو کہتے ہیں کہ یہ سیریا بھی، لبنان بھی، اور یہ سعودی عرب کے بھی، اردن کا بھی کچھ حصہ آپ قابض کرتے ہیں، تو یہودیوں کی اتنی آباد کاری نہیں ہے کہ وہاں پہ آباد کیا جائے، اور مقامی لوگ ان کو ریزسٹ ضرور کریں گے۔ اور ان کی جو فوج ہے، میں نے پہلی بات کی ہے کہ گراؤنڈ پہ اگر یہ قبضہ تو کر لیں گے، لیکن کیا قبضہ یہ برقرار رکھ پائیں گے کہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ چیزیں مجھے اس وقت ممکن دکھائی نہیں دیتی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوں گی۔ اب اس حوالے سے بہت سے دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مسلم ممالک کا کیا رد عمل ہے۔ تو جب آپ معاشی طور پر بھی کمزور ہوتے ہو، سیاسی طور پر بھی کمزور ہوتے اور فوجی طور پر بھی کمزور ہوتے، تو اس وقت آپ کے پاس چوائس بہت کم رہ جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے جو عرب ممالک ہیں ان کی جو دفاع کا انحصار ہے وہ ہمارے مغربی ممالک، خاص کر امریکہ کے اوپر ہے، اور امریکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کی طرف سے کوئی مشترکہ سخت موقف سامنے نہیں آتا۔ اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں، آخر جو پوائنٹ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی کب تک ہو پائے گی؟ تو میرے اپنے اندازے کے مطابق جیسے ہی الیکشن امریکہ کے ہوں گے اس کے بعد جنگ بندی کی طرف بڑھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ جتنی بھی ایسے لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یا ایسے گروپوں کو کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں جو ان کے لیے جو ہے خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن میری ذاتی رائے میں کہ کسی بھی لوگوں کو اگر فار ایگزامپل حماس ہو گیا، حزب اللہ ہو گیا، اس کو یہ ان کی لیڈرشپ کو مار بھی دیتے ہیں، تو جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور جو چیزوں مظالم وہاں پہ ہوئے ہیں، جو معصوم لوگ مرے ہیں، ان کی جو فیملی ہیں، ان کا جو ایک ریئیکشن ہے وہ ضرور آئے گا۔ میرے خیال میں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک بات چیت کے ذریعے جو ہے معاملات نہیں سدھارے جاتے،
اس وقت تک یہ جنگی حالات، کبھی اسرائیل حملہ کرے گا، کبھی ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رد عمل آئے گا۔ اور اس میں ایک مسلم ممالک کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اسلحے کے زور پہ ہم نے دیکھا کہ حماس ہو گیا، حزب اللہ ہو گیا، ان کو بہت بڑی تعداد میں اسلحہ بھی دیا گیا، ٹریننگ بھی دیا گیا، اس کو بہت زیادہ وہ بھی جو ہے سپورٹ بھی کیا گیا فنانشلی، ملٹری، لیکن نتائج تو کچھ نہیں ہوئے، بربادی ہو رہی ہے۔ تو کیوں نہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا جائے اور معاشی طور پر اتنا مضبوط بنایا جائے کہ اس کے بعد دنیا آپ کی بات سننے کے لیے جو ہے وہ ضرور آپ کی بات سنے۔ تو ہمیں مسلمانوں کو اس وقت تعلیم کی ضرورت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اور جب دنیا میں ہماری اکانومی اچھی ہوگی تو تب ہی ہماری بات سنی جائے گی۔